اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن جل شانہ، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ رحمان اللہ کا صفاتی اسم ہے۔ یہ صفت مبالغہ کی انتہا ہے۔ بظاہر اس کے معنی بے پناہ رحم کرنے والا ہے، اور محبت و شفقت، رحم و کرم کے تمام تر جذبات اس میں سما جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس لفظ کی نہ تعریف ممکن ہے، نہ دنیا میں کسی زبان میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی ہر زبان اس کے سامنے درماندہ و عاجز ہے، کیونکہ اس اسم میں لامحدود صفات الہی موجود ہیں۔ اس کا اطلاق صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے، جس کی حد بندی ناممکن ہے۔ وہی رحمان ہے، رحم فرمانے والا ہے، اور اسی نے عموماً اپنی مخلوقات اور خصوصاً انسان کو اس صفت سے مرصع کیا ہے۔ انسان کی شان رحم دلی، حلیمی، عفوِ درگزر اور محبت و شفقت ہے، اور یہ تمام صفات شان رحمانی کا عکس ہیں، جو یقیناً انسانیت کے اظہار اور استحکام کے لیے لازمی ہیں، فرد کی حیثیت سے بھی اور پورے معاشرے کی حیثیت سے بھی۔ اس صفت کے بنا انسان کہلائے جانے کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بھی یہی کہہ کر فرمائی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دلی، اخلاق و شفقت میں سب سے بڑھ کر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی اوصاف کو اپنے اندر مضبوط کرنے اور فروغ دینے کی ہدایت فرمائی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت آدمی کے دل سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی شان قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم مومنوں کو رحم، محبت، ہمدردی کے معاملے میں ایک جسم کی طرح پاؤ گے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی خاطر بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے 100 رحمتوں میں سے صرف ایک کو اپنے بندوں میں تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے بندگان الہی باہم پیار و محبت کرتے ہیں۔ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کی ہیں، جنہیں وہ قیامت میں اپنے بندوں کے لیے ظاہر فرمائے گا، یعنی انسان، دوسرے انسان یا چرند پرند، پالتو جانوروں، لونڈی غلاموں، اپنی اولاد الغرض کے جس پر بھی جہاں بھی رحم کرتا ہے صرف متاثر ہو کر کرتا ہے۔ اس کی مہربانی یا رحم عطا کردہ ہے، اللہ نے جو انعام مہربانی کے طور پر سے بخشا ہے، اسی کا احساس اس پر اثر کرتا ہے۔ اس کے تمام تر اسباب من جانب اللہ ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو رحم فرماتا ہے وہ اکمل اور رحمان ہونے کی بنا پر ہے۔ اس کے رحم و رحمت کی مقدار لامحدود اور لا تمام ہے۔ انسان خرچ کرتے وقت کچھ نہ کچھ بچا کر رکھتا ہے، اور اس کے ختم ہو جانے سے خوف زدہ رہتا ہے، کیونکہ اس نے کہیں سے لیا ہے۔ لیکن اللہ رحمان اپنے احسان اور رحم و کرم کو روکتا نہیں، نہ اسے اس کے ختم ہو جانے کا خوف لاحق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، اور اس کے لیے کسی بھی زیر بار احسان نہیں، بلکہ عطا فرما کر وہ خود محسن ہے۔ رحمان رحمت سے مشتق ہے۔ بظاہر رحمان اور رحیم دونوں ہی مبالغے کی صیغے ہیں، لیکن رحمان مبالغے کی انتہا اور حدود کو پار کر جانے والا اسم ہے، اسی لیے یہ صرف ذات باری کو ہی زیب دیتا ہے۔ اگر یہ نام عام انسانوں کے نام کے طور پر استعمال ہوتا تو عبد کے ساتھ رحمان وہ لامحدود رحمت اور وسیع الرحمت ذات ہے جو شب و روز اور لمحہ لمحہ
بنا کسی امتیاز اور بنا کسی تفریق کے اپنی تمام تر مخلوقات چھپی اور ظاہر، زندہ اور مردہ تخلیقات پر رحمت نازل فرماتی رہتی ہے، جس میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی اور نہ وہ کبھی کسی سے مانگنے کا انتظار کرتا ہے۔ سانس کے رک جانے سے لے کر اور سانس کے جانے تک، بلکہ اس کے بعد تک تمام اپنی عنایات فرماتا رہتا ہے۔ اس نے اپنی ہر کلام اور ہر صورت کی ابتدا اسی صفت کے ساتھ فرمائی اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا۔ وہ رحمان ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمانوں کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ بس اے جن و انس، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سورۃ رحمان کی صرف 13 آیات ہیں جن میں فرمایا گیا کہ یہ رحمان ہے، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، جس نے تمہیں قرآن کا علم دیا، یعنی یہ علم نہ تبازاد ہے نہ کسی اور کا دیا ہوا، بلکہ رحمان جو رحم کا منبع اور مخرج ہے، جس نے رحم و کرم کو ایجاد کیا، جو تمام تر رحمتوں، شفقتوں اور محبتوں کا مالک ہے۔ اسی نے تم پر یہ کمال کا رحم فرمایا کہ تمہیں قرآن کا علم دیا، تمہیں انسان بنایا، شعور بخشا، عقل دی اور انسان کی سب سے بڑی صفت اللسان سے نوازا تاکہ تم اس قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ اس کے بعد اپنے رحم و کرم کی بے شمار مثالوں کو اس طرح بیان فرمایا کہ اس کائنات کا کل نظام اور زمین و آسمان کی ہر شے اسی کے تابع عدل و توازن ہے۔ اس نے اپنی تخلیقات میں اپنے عجائبات و کمالات کا ذکر کر کے اپنی لامحدود قدرت کی طرف ارشاد فرمایا، جس کی ایک ایک نعمت اور ایک ایک تخلیق اس کی قدرت و حکمت اور اس کے رحمان ہونے کی مظہر ہے، اور ہر نعمت کے ساتھ جن اور انسانوں سے سوال کیا ہے کہ تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کیونکہ جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا۔ سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں، اور جاؤ گے بھی کہاں؟ ہمارے بغیر نہ تو تمہارا وجود ہے، نہ تمہیں کوئی باقی رکھنے والا ہے، اور نہ کوئی رازق ہے، یہاں تک کہ تمہیں موت بھی ہم ہی دیتے ہیں، اور موت کے بعد معاملات کے مالک بھی ہم ہی ہیں۔ جدھر دیکھو گے ہم ہی ہم ہیں۔ انسان اگر ذرا سا بھی غور کرے تو کائنات میں کوئی ادنا سی شے بھی اس کے رب کے بغیر نہیں ہے۔ ہر سانس اس کی رحمت کی رہن منت ہے۔ اس کے شکر گزار بندوں کا شعار یہ رہا ہے کہ بدترین مشکلات میں بھی شکر ادا کیا۔ جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان سب کی دعاؤں اور التجاؤں میں یہی صفاتی اسم موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حالت غم میں کہا، کیا میں اس بارے میں تمہارا اعتبار کروں جیسا اس سے قبل اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار تھا؟ سو اللہ ہی بہتر نگہبان اور رحم والا رحمان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو بڑا رحم کرنے والا اور رحمان ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو سمجھاتے ہوئے کہا، اے قوم، بے شک تمہیں اس بچھڑے سے آزمایا گیا ہے، یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، سو تم میرا اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہی رحم والا اور رحمان ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کو اللہ کی ذات اور اس کے لامحدود اوصاف نظر نہیں آتے، لیکن ایک مومن انہیں جان کر اور ان پر یقین کر کے بھی اس سے ڈرتا ہے۔ سامنے بے پناہ طاقت ہوگی، لیکن دل میں خوف نظر نہ آنے والی
خوف نظر نہ آنے والی ہستی کا ہی ہوگا۔ یہی پختہ ایمان کی علامت ہے، اور انہی کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، جنت متقین کے قریب لائی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، اور جو بے دیکھے ہی رحمان سے ڈرتا تھا اور اب دل گرفتہ لیے ہوئے آیا ہے۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ اس اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کی تمام تر انحصار اسی صفت کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنی اس لامحدود صفت سے کچھ عطا فرما دیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس سے محروم ہے وہ ناکام ہے۔ انسان مشفقانہ جذبات اور ہمدردی سے خالی ہو تو خود برائیوں کو ایجاد کرنے لگتا ہے، گناہ کے نئے نئے انداز سے اسے متوجہ کرتے ہیں، اور وہ دوسروں کا خیال کیے بغیر اس جانب راغب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو ان جذبات سے آشنا ہوتا ہے، اسے دوسروں کی ہمدردی برائیوں سے بچاتی رہتی ہے۔ اس لیے رحمان کی بہت بڑی صفت ہے کہ اس نے انسان کو تخلیق کیا، اس کے پور پور کو صلاحیتوں سے بھر دیا، اسے بہترین ساخت عطا کی، عقل و شعور بخشا، علم و ہدایت دی، اور اس جذبے سے آشنا فرمایا جو اس کی اپنی صفت ہے۔ ایک ایک عضو، ایک ایک رونگٹے اور ایک ایک خلیے کو اس نے کام کا طریقہ بتایا، اس کی رہنمائی کی، اسے زندگی کے دونوں طریقوں سے آگاہ کیا اور ہر طریقے کا انجام بھی بتا دیا۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی اور پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ یعنی ایک انسان کو پیدا کرنا محض ایک وجود کو بنا دینا نہیں، بلکہ انسان اپنے اندر سے پوری ایک کائنات ہے، جہاں عقل بھی ہے، ارادہ اور فیصلہ بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں اور صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے راستے بھی، اور ان سب سے برتر اس کی وہ مورل سینس ہے جس کے ذریعے وہ ظلم و کرم، انصاف و بے انصافی، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے۔ یہی حس اسے جاننے اور سمجھنے کے عمل سے جوڑے رکھتی ہے، اور یہی حس اسے برائی سے روک کر بھلائی اور خیر کی طرف لے آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنا سب سے بڑا کرم فرماتا ہے کہ اس پر خیر کے امور کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان اپنے لیے، اپنے قریب والوں کے لیے اور پھر دور والوں کے لیے، جانے اور انجانے سب کے لیے بھلائی اور خیر کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ رحمان کا محبوب بن جاتا ہے، جو زندگی کی اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ باری تعالیٰ کی وہ صفت اپنے اندر پیدا کر لینا جس کے بنا کوئی مخلوق کچھ بھی نہیں۔ انسان تو ہزار زندگیاں پا کر بھی اس کی کسی ایک صفت کو بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا خود اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر شے کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔